ایک دن کوفہ سے ایک سوار اپنی سواری پر آتا ہوا دکھائی دیا۔ دور سے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہے، کیونکہ اس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جیسا ہی حلیہ بنایا ہوا تھا اور ان کے جیسے ہی دستار باندھی ہوئی تھی۔ کوفی بے حد خوش ہوئے اور وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے حق میں نعرے لگانے لگے، لیکن جیسے ہی وہ شخص ان کوفیوں کے پاس پہنچا اور اس نے وہاں پہنچ کر اپنا نقاب پلٹا تو سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نہیں بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے برادر امام مسلم بن عقیل نے کوفیوں کے جذبات دیکھے اور دیکھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے واقعی وفادار ہیں جیسا کہ ان تک خبریں پہنچی تھیں، تو انہوں نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ وہ بلا تاخیر کوفہ تشریف لے آئیں، کیونکہ کوفی آپ کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ کوفی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے منتظر تھے۔ جب کوفی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے برادر مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر ہزاروں کی تعداد میں بیعت کر رہے تھے اور امام حسین علیہ السلام کی خلافت اور امامت پر اپنے ہاتھ امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ہاتھ پر رکھ کر عہد و پیمان کر رہے تھے، تو اس وقت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا بھیس دھار کر ان کے جیسا حلیہ بنا کر کوفہ میں داخل ہونے والا وہ شخص کون تھا، اور اس نے کوفہ میں آتے ہی کیا کیا، اور آخر ایسا کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے وہ کوفی جو امام مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر ہزاروں کی تعداد میں امام حسین علیہ السلام کی بیعت کر رہے تھے، وہ یک لخت پیچھے ہٹ گئے۔ محترم ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو اس واقعے کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ کوفی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے برادر مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کر رہے تھے، تو امام مسلم بن عقیل نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ کوفی آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے بے تاب ہیں، چنانچہ آپ جتنی جلدی ممکن ہو سکے کوفہ تشریف لے آئیے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو جب اپنے برادر امام مسلم بن عقیل کا یہ خط ملا تو آپ نے کوفہ روانگی کا سفر شروع کیا۔ ابن زیاد کو چونکہ معلوم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کوفے کی جانب ارادہ سفر باندھ چکے ہیں، چنانچہ اس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے آنے سے پہلے ان کا بھیس دھار لیا اور ان کے جیسے ہی حلیے کے ساتھ کوفہ میں داخل ہوا، تو کوفیوں نے سمجھا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، چنانچہ وہ امام حسین علیہ السلام کے استقبال کے لیے آگے بڑھے، لیکن عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے چہرے کے اوپر پڑے ہوئے نقاب کو ہٹا دیا تو سب کوفی حیران رہ گئے کہ یہ تو ابن زیاد تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد اب اپنی آنکھوں سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ہمدردیاں اور ان کے حامیان کو دیکھ چکا تھا، چنانچہ اس نے وہیں پر کھڑے کھڑے ایک سخت تقریر کی اور اہل کوفہ کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی، جس کی وجہ سے کوفی امام حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ گئے، اور کل تک جو لاکھوں کی تعداد میں کوفی امام حسین علیہ السلام کی بیعت امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر کر رہے تھے، آج ان میں سے کوئی ایک بھی نہ بچا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کوفہ پہنچ کر گورنری سنبھالی تو امام مسلم بن عقیل امیر مختار سکوی کے گھر سے صحابی رسول ہانی ابن عروہ کے گھر منتقل ہو چکے تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے فوج نے انہیں پکڑنے کے لیے بھیجا تو ہانی ابن عروہ، جن کی عمر اس وقت 90 سال سے زائد تھی، انہوں نے اپنے مہمان امام مسلم کو حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ ہانی ابن عروہ کو قید کر لیا گیا، اس پر بھی انہوں نے اپنے مہمان مسلم بن عقیل کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کیا تو ان کو باندھ کر 500 کوڑوں کی سزا دی گئی، جس کے نتیجے میں وہ بے ہوش ہو گئے تو ان کا سر تن سے کاٹ دیا گیا اور کوفہ کے بازاروں میں لٹکا دیا گیا۔ ابن طبری اور علامہ جوہری روایت کرتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ابھی کوفہ کی جانب عازم سفر ہی تھے کہ راستے میں آپ کو کوفہ کا ایک مشہور شاعر ملا جو کہ کوفہ سے مکہ کی جانب جا رہا تھا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اس شاعر سے کوفہ کے حالات کے بارے میں پوچھا تو اس شاعر نے کہا کہ اے امام، افسوس، کوفیوں کے ہاتھ تو آپ کی بیعت کے لیے اٹھ سکتے ہیں، ان کے قلم تو آپ کو خطوط لکھنے کے لیے اٹھ سکتے ہیں، لیکن ان کی تلواریں کبھی بھی آپ کے حق میں نہیں اٹھیں گی۔ اور پھر اس شاعر نے امام حسین علیہ السلام کو ان کے برادر امام مسلم بن عقیل کی شہادت کے بارے میں بھی آگاہ کیا، لیکن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے پھر بھی کوفہ کی جانب اپنے سفر کو ملتوی نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے کوفہ کی جانب ہی سفر اختیار کیے رکھا۔ امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے 2 بیٹوں
جن کے نام بعض روایات میں اون اور محمد ہیں، ان کو بھی تلاش کر کے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا تھا۔ امام مسلم بن عقیل علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کی شہادت کے واقعات نہایت دردناک تھے۔ امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کے بیٹوں کو ایک بوڑھی عورت نے اپنے گھر میں اس وقت پناہ دے دی تھی جب ان دونوں کمسن بچوں نے اس بوڑھی عورت کو اپنا تعارف کروایا تھا۔ تو اس بوڑھی عورت نے، جو کہ اہل بیت سے محبت کرنے والی عورت تھی، اس نے ان دونوں بچوں کو اپنے گھر میں پناہ دے دی تھی، لیکن اس بڑھیا کا ایک داماد تھا جو کہ بدبخت یزیدی فوجی تھا۔ جب وہ رات کو اپنے گھر آیا تو اس کو ان بچوں کے رونے کی آواز سنائی دی، تو اس نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ یہ آواز کس کی ہے، تو اس بڑھیا نے اس کو سارا کچھ سچ سچ بتا دیا۔ وہ بدبخت ابن زیاد کے انعام کے لالچ میں ان دونوں بچوں پر ٹوٹ پڑا اور ان کو نیند سے جگایا اور ان دونوں بچوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ ان دونوں معصوم بچوں کو قتل کر کے ان کے سر کاٹ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیے، اور ابن زیاد بدبخت نے ان دونوں بچوں کے سر بھی ان کے باپ امام مسلم بن عقیل علیہ السلام کے سر کے ساتھ کوفہ کے بازاروں میں لٹکا دیے، اور کوفی اس سے عبرت حاصل کرنے لگے۔ ابن زیاد کے ڈر سے، خوف سے، وہ بدبخت سارے کے سارے امام حسین علیہ السلام کی بیعت سے پیچھے ہٹ گئے۔ ابن زیاد اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، جن مقاصد کے لیے یزید نے نعمان بن بشیر کو معزول کر کے خاص طور پر عبید اللہ ابن زیاد جیسے ظالم اور سفاک شخص کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تھا۔ یزید کا مقصد یہی تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی بیعت سے کوفی پھر جائیں اور امام حسین علیہ السلام کوفہ میں تنہا ہی رہ جائیں، پھر ان کو آسان ہدف کے طور پر ختم کر دیا جائے، اور پھر ایسا ہی کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام جنگ کے ارادے سے کوفہ تشریف نہیں لائے تھے، بلکہ جب ابن زیاد نے عمر بن سعد کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے پاس مذاکرات کے لیے یا ان سے ان کے کوفہ تشریف لانے کی وجہ پوچھنے کے لیے بھیجا، تو امام حسین علیہ السلام نے عمر بن سعد کو اپنی 3 شرائط بیان فرمائی تھیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ یا تو مجھے یزید کے پاس دمشق بھیج دیا جائے تاکہ میں روبرو ہو کر اس سے بات کر لوں، یا پھر مجھے مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ واپس جانے دیا جائے تاکہ میں وہاں جا کر اپنی باقی زندگی کو سادگی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بسر کر سکوں۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ابن زیاد بدبخت نے امام حسین علیہ السلام کی کسی بھی شرط پر عمل نہیں کیا، بلکہ بہت سی روایات تو یہ بھی بتاتی ہیں کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کی تینوں شرطیں یزید تک بھی نہیں پہنچائی تھیں۔ اگر اس نے یزید تک یہ شرطیں پہنچائی ہوتی تو یزید ضرور امام حسین علیہ السلام کو دمشق بلواتا اور آپ سے روبرو بات کرتا، کیونکہ یزید تو شروع دن سے ہی یہی چاہتا تھا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اس کی بیعت کر لیں اور یزید خون خرابہ نہ کرے۔ لیکن ابن زیاد نے اقتدار اور انعام کی لالچ میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی کوئی بھی شرط یزید تک نہیں پہنچائی، کیونکہ ابن زیاد جانتا تھا اگر امام حسین علیہ السلام نے صلح کر لی یا یزید کی بیعت کر لی تو پھر ابن زیاد کو اپنے ناپاک ارادے پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے۔ اور کچھ روایات کے مطابق جب عمر بن سعد نے عبید اللہ ابن زیاد کو امام حسین علیہ السلام کی ان 3 شرائط سے آگاہ کیا تو ابن زیاد نے بھی قدر اطمینان کا اظہار کیا تھا، اور وہ اس بات کا ارادہ رکھتا تھا کہ یزید کو امام حسین علیہ السلام کی شرطوں کے بارے میں بتا کر انہیں دمشق اس کے پاس بھیج دے اور ابن زیاد کو امام کے ساتھ جنگ نہ کرنی پڑے۔ لیکن اس موقع پر بدبخت شمر نے ابن زیاد کو ورغلایا اور کہا کہ اگر امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے صلح کر لی تو پھر اقتدار تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا اور یزید تمہیں کسی بھی صوبے کی کوئی گورنری نہیں دے گا۔ تمہیں اقتدار اسی صورت میں ملے گا اگر تم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرو، ان کو شہید کر دو اور ان کے سر قلم کر کے یزید کو بھیج دو، پھر ہی تمہیں کوئی گورنری یا حکومت یا اقتدار مل سکتا ہے۔ اور عبید اللہ ابن زیاد بدبخت نے شمر کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے عمر بن سعد کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے پر اور ان کو شہید کرنے پر مجبور کیا تھا۔